اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں کو پیدا فرمایا، یہ سب نعمتیں اس مخلوق کے لیے بنائی گئی جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو صرف اپنے لیے بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسی محبت کا اظہار قرآن مجید میں کچھ یوں فرماتا ہے، اور میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو ہر نعمت دے کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو صرف میرا ہو جا، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنے پیارے رب کی پاک ذات کو چھوڑ کر اس کمینی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آخرت کو بھلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص قرب اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرے کہ میں اپنے رب عز و جل سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن افسوس، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ 15 قسم کے کون سے دردناک عذابات دیتا ہے، اور بے نمازی لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور مرتے وقت اور قبر میں اور حشر میں کیا کیا سلوک کیا جائے گا، اور ان کو اس قدر دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام فرعون، قارون اور ہامون کے ساتھ ہوگا۔ پیارے دوستو، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا یا نماز ادا نہیں کرے گا تو بے نمازی کو اللہ تبارک تعالیٰ 15 قسم کے دردناک سزائیں دے گا، جن میں سے 6 سزائیں انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہیں، اور 3 سزائیں انسان کو مرتے وقت ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو قبر کے اندر ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو مرنے کے بعد حشر میں دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی 6 سزاؤں میں پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، بے نمازی کو اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا۔ نمبر 4، بے نمازی سے کوئی بھی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی۔ نمبر 5، دنیا میں رہنے والی مخلوق بے نمازی سے نفرت کرتی ہے۔ اور نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت بے نمازی کو جو 3 سزائیں ملتی ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، بے نمازی کو جب موت آتی ہے تو وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور بے نمازی کو مرتے وقت دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ وہ بھوکا مرے گا، اور مرتے وقت بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو اس شدت سے پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا بھی پانی اس کو پلایا جائے گا تو اس کے باوجود بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ پیارے دوستو، قبر کے اندر بے نمازی کو یہ 3 سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے نمازی پر اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دے گا اور قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ آگ بھڑکا دے گا، جس آگ کے انگاروں سے بے نمازی دن رات جلتا رہے گا، اور یہ دردناک عذاب تا قیامت اس تک ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، قبر کے اندر بے نمازی پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسا سانپ کو مسلط کرے گا جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔
اور اس کی لمبائی 1 دن کی مسافت کی ہوگی۔ یہ سانپ گرجدار اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے قبر کی نماز نہ پڑھنے میں فجر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں۔ پیارے دوستو، یہ خوفناک سانپ جب بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اس وقت وہ سانپ اپنے ناخن زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس مردے کو دوبارہ زمین سے باہر نکالے گا، اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا، اور پھر وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، جب بے نمازی کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازی کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم فرمائے گا کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز